لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دیکھو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا اس کو مغفرت کی بہت فکر ہوتی ہے. آج لوگ آتے ہیں مختلف مسائل لے کر, مفتی صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کے لیے دعا کریں, مفتی صاحب میرے ساتھ کاروبار نہیں چل رہا یہ دعا کریں, مفتی صاحب میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے دعا کریں, مفتی صاحب میرے گھٹنے کے مسئلے چل رہے ہیں دعا کریں وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مفتی صاحب آپ دعا کرو اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے نبی کے پاس زیادہ کیسز یہ والے آتے تھے آخرت والے, اور ہمارے نبی بھی جب صحابہ کو کسی عمل پہ ترغیب دینا ہوتی نا تو آپ فرماتے یہ کام کرو اس سے گناہ معاف ہوں گے, یہ کام کرو اس سے گناہ معاف. آج ہم جب کسی کو کسی عمل کی ترغیب دیتے ہیں یہ کام کرو پیسے میں برکت ہوگی, یہ نیکی کا کام کرو صحت اچھی ہوگی, روزہ رکھو کولیسٹرول کم ہوگا, ہے بھائی. صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے حالانکہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے, وجہ کیا تھی ان کو پتا تھا مغفرت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے, قیامت کے دن معافی تلافی ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں اعلان کیا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ گنڈوں سے بچتے تھے, اللہ پہ کامل توکل کرتے تھے. اور کامل توکل کی اور بھی اس میں آپ نے صفات بیان کی. حضرت عکاشہ فوراً کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے. ایک دم فکر ہوئی کہ میں بھی ان لوگوں میں آ جاؤں. یہ صحابہ کو فکر, نبی نے فوراً دعا کی اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ انہی 70,000 میں عکاشہ کو بھی شامل کر لے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر لے. آپ نے کیا فرمایا, سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے. یعنی یہ قبولیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پہ زیادہ حریص ہیں. تو سب سے زیادہ حریص تو وہی ہوگا جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے. تو یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی. آج وظیفے پڑھ رہے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے, میرا یہ والا کام ہو جائے. بھائی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ذکر کیا کرو. آخرت میں دنیا بھی مانگو اللہ سے لیکن آخرت زیادہ مانگو, اللہ کی رضا کی فکر زیادہ کرو. اللہ آپ کے کام خود ہی بنائے گا, نہیں بھی بنے تو صبر کی توفیق دے دے گا اس میں. اب دیکھو جادوگروں کا کام بنا یا دنیا کے لحاظ سے بگڑا ہے یا کام. جادوگروں کا کام تو ایمان لانے کے بعد کاروبار میں برکت ہوئی یا بیڑا غرق ہو گیا کاروبار کا, ہے ختم. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جو ہے اب کون کرے گا, اللہ, اور اللہ ضائع نہیں کرتا. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. یہ بڑی زبردست کہا کہ اللہ جو بدلہ دے گا وہ تجھ سے زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی رہے گا. تو جو بدلہ دے گا وہ اللہ کے بدلے سے کم اور ختم, تھوڑے دنوں میں ختم. اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ بھی ہوگا اور ختم بھی نہیں ہوگا. تو بے وقوفی ہے یہ زیادہ کو چھوڑ کے کم پہ راضی ہو جاؤ, ہمیشہ کو چھوڑ کے فنا ہونے والی چیزوں پہ راضی ہو جاؤ. آپ کے لیے شادی میں دو آپشن ہو. ایک خاتون ہے جو کہہ رہی ہے آپ سے شادی کر رہی ہوں لیکن محلے والوں نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی کئی مردوں سے یہ شادی کر چکی ہے, 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہے, شارٹ, بھاگ جاتی ہے. اور ایک بیوی وہ ہے جو اس سے خوبصورت بھی زیادہ ہے, اخلاق میں بھی اچھی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ خاندانی آدمی کی بیٹی ہے, یہ جب شادی کرے گی تو اس کی ڈولی آئی ہے, کھٹولی نکلے گی, جنازہ نکلے گا, خود تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں بھاگے گی. پہلی والی بدصورت بھی ہے, رپورٹیں بھی کلیئر نہیں ہے اس کی. رپورٹس یہ ہے کہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کی شادی ہوئی ہے اور طلاقیں لے کے بھاگتی ہے. یہ تو کس سے کرو گے شادی؟ جب تک نوجوان کو شادی کی مثال نہ دی جائے سمجھ میں ہی نہیں بات آتی ہے. وہ جادوگروں کی گھنٹے سے مثال دے رہا ہوں, کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی ان کو, یہ مثال سمجھ میں آ جائے گی. تو جو کالی کلوٹی ہے, جو بدصورت ہے, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی, وہ اتنی بلیک ہے, تو وہ اور بے وفا بھی ہے. اخلاق اچھے ہوتے تو چلو پھر بھی کہتے ہیں ہم,
اور دوسری خوبصورت بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، با وفا بھی ہے، یعنی اس سے بہتر بھی ہے اور رہنے والی بھی ہے، تو ترجیح کس کو دو گے؟ اور ایسی صورت میں اگر کوئی کہہ رہا ہے پہلی کو ترجیح دوں گا، حالانکہ پتہ ہے بھاگ جائے گی، تو وہ بیوقوف حماق۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کہتے تھے انٹرنیشنل گدھے، کہتے تھے نا وہ لفظ استعمال، انٹرنیشنل احمق۔ تو یہ انٹرنیشنل گدھے ہیں یا نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائی مسلمان دنیا کماتا بھی ہے، دنیا میں انجوائے بھی کرتا ہے اللہ کی نعمتیں، لفٹ نہیں کراتا زیادہ دنیا کو، سمجھ رہے ہو؟ دنیا کو زیادہ ویلیو، آپ کہو بھی پھر کماتا کیوں ہے جب ویلیو نہیں دیتا؟ دیکھو جب آپ سفر میں ہو تو سفر میں کوشش کرتے ہو بزنس کلاس کا انتظام ہو جائے تو بزنس میں سفر کر لیا جائے، رفیق سفر آپ کے ساتھ اچھا ہو، کھانا سفر میں اچھا ہو، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہو تو سیٹوں سے اور ایئر ہوسٹس سے آپ کو محبت ہو جائے۔ اب آپ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہو، آپ بول رہے ہو اتنی اچھی سیٹیں اور ایئر ہوسٹ اتنی اچھی، مجھے ابھی پرانی والی نظر آئے گی گھر جا کے، نہیں مجھے یہ والی چاہیے، چل میرے ساتھ، اور رو رہے ہو، اور لوگ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ آپ اپنی بیوی کی اور ایئر ہوسٹس کی تصویر لگا کے دکھا رہے، دیکھو یار رو نہیں، اس سے بچھڑ رہا ہوں میں۔ تو لوگ کہیں گے کیا کمبخت تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ جہاز ہے، اس میں تو سب اتر جاتے ہیں۔ پہلے سے جب تجھے پتا تھا کہ یہ جہاز ہے یا یہ ٹرین ہے یا یہ بس ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے، تو تو ٹائم پاس کرنے کے لیے بزنس کلاس میں سفر کر، ٹھیک ہے، کھانا اچھا ملتا ہے، سروس اچھی ملتی ہے، دل لگانے کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ نے دولت دی ہے یا نہیں دی تو ہم کمائیں گے تاکہ سفر ہے اچھا گزر جائے، دل اس دنیا کو، بے وفا دنیا کو لگانے کی حماقت نہیں کریں گے۔ اتنے بے وقوف تھوڑی ہے دل لگا کے بیٹھ جائیں۔ دل لگانے کی 2 علامتیں بس وہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے جی ہم تو دنیا سے دل نہیں لگاتے، بھائی دل لگانے کی 2 علامتیں، نمبر 1، آپ دنیا کو اگر آخرت پہ ترجیح دیتے ہو نا تو اس کا مطلب آپ دنیا سے دل لگاتے۔ بعض مواقع ایسے آئیں گے، ایک طرف اللہ رسول کا حکم ہوگا، ایک طرف دنیا ہوگی، جماعت کی نماز ہے اور کسٹمر دکان پہ کھڑے ہوئے، اللہ کہہ رہے ہیں مسجد میں آؤ، کسٹمر کہہ رہے ہیں سودا دو، اور آپ کسٹمر کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ، تو اس کا مطلب آپ نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ اور اگر آپ نے کہا نہیں یار پیسہ جماعت چھوڑ دو، بعض لوگ اکٹھی 5 نمازیں رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو اس کا مطلب آپ نے آخرت ضائع کر دی اور دنیا سے آپ نے دل لگا لی۔ یہ ایک علامت ہے دل لگانے کی۔ دوسری علامت، چھن جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت غم ہر ایک کو ہوتا ہے، بزنس کلاس سے اترتے ہوئے بھی تھوڑا سا غم ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے امریکہ ہمارے دوستوں نے بلایا، بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا، وہ ایک عرب کی ایک ایئر لائن ہے، میں نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ سمجھیں گے کسی کمپنی کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں، اس کا بزنس کلاس ایسا کہ ہوش اڑ جائیں آدمی کی، اتنی خوبصورت بزنس کلاس۔ میں جب گیا تو واقعی میرا دل نہیں کر رہا تھا اترنے کا، حالانکہ امریکہ، پاکستان سے امریکہ کتنی لمبی فلائٹ ہے، کتنی لمبی، لیکن اتنا مزہ آیا اس میں، ایسے مزے سے سب چیزیں آ رہی ہیں، جو ہے وہ پانی بھی آ رہا ہے، چائے بھی کراچی والی چائے مل رہی ہے، اور دال چاول مچھلی فلانا، اور ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا، اور اپنا الگ سیپریٹ روم، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، جب چاہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب چاہیں لیپ ٹاپ کھول کے پڑھ لیں، کچھ مطالعہ کر لیں کتاب کھول کے، اتنا سکون سے۔ پھر نیند ایسی گہری، جب میں اترا میں نے کہا کاش ابھی امریکہ نہ آتا، یہ جہاز دنیا کے 3 چکر لگا کے امریکہ پہنچتا۔ دل تو لگتا ہے بھائی، لیکن کیا مطلب، جو امریکہ ہمارے دوست مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ میں روتا ہوا آ رہا تھا ان کے پاس، ہائے ہائے کیا چھین گیا مجھ سے، وہ رائتا اب کہاں ملے گا، وہ روم کہاں ملے گا، وہ سکون کہاں ملے گا۔ نہیں بھائی، پہلے سے مائنڈ میں تھا کہ یہاں سے جانا ہے۔ تو دنیا چھننے سے کچھ نہ کچھ غم ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن وہ لمٹ میں ہونا چاہیے۔ ڈپریشن میں چلے جانا، خودکشیوں کی طرف چلے جانا، پاگلوں جیسی باتیں کر لینا، ہم غریب ہیں، ہائے ہائے ہمارا کیا ہوگا، اور آپ تو ویسے غریب ہیں بھی نہیں، بنگلہ دیش تو ماشاءاللہ کافی اکنامکلی ترقی کر رہا ہے، لیکن امیر ہو یا غریب ہو، دنیا سے دل لگانے کی نہیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت
میں ڈوبا دل بدل دے.